اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 48 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 49 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مار دوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں، یہ آیت میری بہت فیوریٹ ہے بذات خود، اور اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، ان کے معجزات کا ذکر ہے، ان کا باقی تمام انسانوں سے منفرد ہونے کے پیچھے جو فضیلت ہے اس بارے میں ذکر ہے کہ وہ بشر بن کے تو آئے لیکن اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی ہونے کے واسطے ان کے پاس جو نشانیاں تھیں ان کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے۔ اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یعنی حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ اے مریم، تمہارا بیٹا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے، اور یہ تبلیغ بھی کریں گے، بنی اسرائیل میں تبلیغ بھی فرمائیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی سچا نبی ہوں، میری طرف سے جو میرے پاس جو نشانیاں ہیں، جو معجزات ہیں، وہ سب رب کی طرف سے ہیں، وہ میری صداقت پر کھلی نشانیاں ہیں، رب تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہے کہ میں اس کا نبی ہوں۔ اور وہ کچھ خاص نشانیاں جو حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو بیان فرمائیں گے، ان میں سے جو نشانیاں حضرت عیسیٰ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے ان کا ذکر اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ فرمائیں کہ میں تمہارے سامنے گارے سے ایک چڑیا بناتا ہوں۔ ان کا معجزہ تھا کہ ایک چڑیا بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ مٹی کی چڑیا، مٹی کا گارا بناتے، اور اس کی جب وہ چڑیا بنتی، پرندہ بنتا، تو اسے بناتے تو وہ خود اپنے ہاتھ سے، لیکن بے شک اس میں جان ڈالنے والی ذات اللہ کی ہے، تو آپ اس کو بناتے اور جب اس میں پھونک مارتے تو رب تعالیٰ کے حکم سے اس میں جان آ جاتی اس پرندے میں، اور وہ پرندہ بن جاتی اور وہ اڑ جاتی۔ اور یہ دور حاضر میں جو چڑیاں ہیں، یہ وہ والی چڑیاں نہیں ہیں، بعض اور پرندوں کے بارے میں نام آتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض چڑیا روایات میں آتا ہے، بعض روایت میں کچھ آتا ہے، بعض میں کچھ، بہرحال پرندہ مین بات ذہن میں رکھی جائے تو دور حاضر میں پرندے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا کیے گئے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کی نشانی کچھ اس طرح سے تھی کہ جب آپ ان میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، تو جہاں تک نظر ان کو دیکھتی رہتی وہاں تک وہ زندہ اڑتے رہتے، جب وہ نظر سے اوجھل ہو جاتے تو تب ان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ یہ ان کی نشانی علماء کرام نے فرمائی ہے کہ دور حاضر کے پرندے وہ والے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ نشانی ان کے پاس کیوں تھی کہ اللہ اپنے حکم سے، اپنے فضل سے نبی کو اتنی پاور دے سکتا ہے کہ وہ کسی مردے کو زندہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی اور ان کے معجزات کی بات کی جا رہی ہے، تو اندازے ذرا ہم اس پہ بھی بات کریں گے آیت کے آخر میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی سردار، تمام نبیوں کے سردار، تو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ بہرحال یہ معجزہ ان کا تھا حضرت عیسیٰ کا کہ جب وہ ان میں اس پرندہ میں
اس مٹی کے کسی چڑیا کی شکل میں جو شکل بنائی جاتی اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتی، اور یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کی دلیل ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے پھر فرمایا اپنی قوم کو، یاد رہے یہاں پر جو ذکر ہے وہ عیسیٰ رسول ہوگا، یعنی ان کی پیدائش سے پہلے جو ان کو بشارت دی جا رہی ہے حضرت مریم کو، یہ اس بارے میں ذکر ہے۔ اور پھر بعد میں حقیقتاً ایسا ہوا بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا بھی کہ ایسا دیکھ کر تم مجھے نعوذ باللہ خدا نہ کہنا کہ میں نے اس میں پرندے میں جان ڈالی ہے، یا یہ میری طرح جو معجزات ہیں یہ میری اپنی کوئی میں اپنی وجہ سے کر رہا ہوں، خود کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی توفیق سے آپ کو یہ معجزہ بھی دیا گیا کہ آپ مادرزاد اندھے، مادرزاد مطلب جو پیدائشی اندھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آج کی جو سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جس بندے کی اللہ رحم کرے کسی حادثے کی وجہ سے نظر چلی جاتی ہے، وہ بھی کسی وے میں، کسی طریقے میں وہ واپس لے کے آنے کی کوشش کرتے اور آ بھی سکتی ہے۔ کمزور نظر واپس آ سکتی، ویسے کی نہیں تو ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو ایک کو وہ بینائی دے دیتے ہیں سائنٹسٹ کسی بھی تجربات سے۔ لیکن یہ چیز آج کل کے دور میں بھی ایک طرح کی ناممکن ہے کہ جو پیدائشی طور پر شخص اندھا ہو وہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جو تو جس کی نظر کمزور ہوتے ہوتے چلی گئی، اس کی آنکھ میں دوبارہ سے لینس ڈالے گئے تو وہ اس کی نظر واپس آ گئی، یہ اور ایک اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی بات جو کہ ایک شخص ہے جس نے دیکھا ہی کچھ نہیں کبھی، اور وہ بھی آج سے بہت ہزار سال پہلے لگا لے، اتنا عرصہ کہ جب کوئی سائنس کا وجود ہی نہیں تھا، تو تب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ کہ پیدائشی اندھا ہوتا اس کو اللہ کے حکم سے بینائی عطا کر دیتے۔ جو کوڑ کے مریض ہیں، یہ ایسی بیماری جس شخص کو یہ بیماری ہوتی تھی کسی کے پاس علاج نہیں ہوتا تھا، اور وہ شخص بہت اذیت ناک دکھ کی تکلیف کی موت مرتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ عطا ہوا کہ آپ کوڑ کے مریض کو بھی پھونک مار کر شفا عطا کر دیتے، اور جس کے علاج سے طبیب تک، اس دور کے طبیب ڈاکٹر کو کہا جاتا ہے، حکیم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اس دور کے طبیب عاجز رہ جاتے تھے، اس بیماری کا علاج آپ اللہ کے حکم سے کرتے، اور اللہ ہی کے حکم سے آپ مردوں کو دم کر کے پھونک مار کے زندہ بھی کر دیتے تھے، جو کہ کسی بھی ڈاکٹر کے نزدیک، کسی بھی طبیب کے نزدیک ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہاں پر آیت میں غور کیا جائے، جو تیسری لائن ہے اس پہ آ جائیں کہ پھر میں اسے پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ تو یہاں پر دیکھیں بار بار ذکر آ رہا اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، دیکھیں، اور کوڑوں کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو یہاں بار بار اس چیز کا ذکر آ رہا ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کا حکم، یعنی یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ جس طرح عیسائی آج کرسچنز جو ہیں وہ خدا کہتے ہیں انہی معجزات کی بنیاد پر بھی، اور یہ کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو نعوذ باللہ ان کا وہ اللہ کی اولاد ہیں، استغفر اللہ، تو اس طرح کے عقائد وہ انہی وجہ سے لیتے ہیں، حالانکہ یہ خود قرآن کریم میں واضح الفاظ میں موجود ہے کہ وہ یہ سب اللہ کے حکم سے فرما رہے تھے، کر رہے تھے، اور بے شک اللہ کے حکم سے ہی وہ۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک پوائنٹ کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کی عطا کردہ توفیق کی وجہ سے انہیں جو معجزہ عطا ہوا وہ مردے کو زندہ کر دینا بھی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ ہے یہ، باقاعدہ قرآن کریم کی باقاعدہ آیات میں یہ مذکور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، اور میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں۔ اب نبی کو علم غیب ہے، موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کیا؟ وہ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی قوم سے میری قدرت کی کیفیت تو یہ ہے، میرے علم کا حال یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ نے جو مجھے علم عطا کیا کہ میں تم جو کچھ میری غیر موجودگی میں اپنے گھروں میں اپنی کوٹریوں میں بیٹھ کر کھاتے ہو، جو کچھ تم کھانے سے بچا کے رکھتے ہو، میں تمہیں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں۔ تم نے کتنا کھایا، تم نے کتنا بچایا، مجھے یہ بھی علم ہے۔ اب بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے اس حال کے بارے میں جان رہے ہیں،
اپنی امت کے اس حال کے بارے میں، وہ جو گھروں کے اندر یعنی دیوار اندر درمیان میں، اور پھر وہ گھروں کے اندر بیٹھ کے جو کھا رہے ہیں، جو رکھ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے حکم سے معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو جو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے علم کا اندازہ لگائیں پھر وہ امتیوں کے حالوں سے کس قدر واقف ہیں. اللہ اکبر. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان معجزات میں میری حقانیت کی کھلی ہوئی نشانی ہے، اور تم لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ. یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اپنی فضائل بیان کیے قوم کے اوپر، یہ نعوذ باللہ کسی فخر یا تکبر کی وجہ سے نہیں تھے، بلکہ اپنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنی تبلیغ کے طور پر ان کے سامنے بیان کیا، اور اس طرح سے بیان کیا کہ یہ مراتب شکر ہے میرے لیے کہ آپ ان مراتب کو مان کر عارف مومن بنے، یعنی پہچاننے والا پکا ایمان والا بنے، کیونکہ نبی کے مرتبے کو جاننا ہی تو ایمان کا نام ہے. لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو آپ نے اس آیت میں بیان کیا کہ مجھے اللہ کے حکم سے یہ بھی علم ہے، مجھے اللہ کے حکم سے یہ بھی توفیق عطا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کا شکر بھی ہے اور ان کی تبلیغ بھی، اور نیز آپ نے اس وقت اپنے عمومی صفات نہیں بیان کیے. مجھے جو بھی سن رہے ہیں ذرا دھیان سے سنیں اس آیت کو، تعصب کی عینک کو اتار کے ذرا دھیان سے، کہ عمومی اپنے عام صفات نہیں بیان کیے کہ میں بھی عیسیٰ ہوں، میں بھی تم لوگوں جیسا بشری ہوں، انسان ہی ہوں، میں بھی بندہ ہی ہوں، مجھے تو دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنی خاص صفات بیان کی. کیا؟ کہ میں دیوار کے پیچھے یعنی تمہارے گھروں کے اندر جو ہوتا ہے، جو تم کھاتے ہو، جو تم بچاتے ہو، مجھے اس کا بھی علم ہے. میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینے والا ہوں، میں اللہ کے حکم سے جو بیمار ہے ان کو صحت دینے والا ہوں، میں اللہ کے حکم سے نابینا کو بینائی عطا کر دینے والا ہوں. آپ نے اپنی خصوصی صفات بیان فرمائی. تو کیونکہ انبیاء کرام کے عمومی اوصاف جو اوصاف بشریت ہیں، یعنی جو ان کو انسان کہا جاتا ہے، صرف عام انسان بشر کہا جاتا ہے، یہ وغیرہ ماننے کا صرف یہاں تک اپنا ایمان محدود نہ رکھیں کہ وہ ہمارے انسانوں طرح ہی وہ بشر تھے، وہ بشر طرح بشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی کے انبیاء وغیرہ. یہ تو ایمان صرف ایمان یہاں تک محدود رکھیں ہی نا. ایمان اس کا نام تو نہیں ہے کہ آپ کے اوصاف بشریت وغیرہ مانے جائیں. یہ صفات تو شیطان بھی مانتا ہے، یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے. کیا؟ کہ بشریت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. تو ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان اسی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی خصوصی صفات بھی مانی جائیں، کہ انبیاء کرام باقی کے بشروں سے، باقی کے انسانوں سے کس درجے افضل ہیں، کس طرح سے ہم ان کا کبھی مقابلہ تن نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ عام انسان ان کے درجے کا، ان کے لیول کے. تو نبی کی تعریف کریں اس طرح نہیں کہ وہ بس بشر تھے، اس طرح کہ وہ افضل البشر، وہ تمام انسانوں کے سردار، تمام جہانوں کے سردار ہیں. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، نہ کہ ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد بشر مثلنا، محمد ہماری طرح ایک بشر ہی ہے. نعوذ باللہ. ہمارا کلمہ ہی نہیں، ہمارا کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ نبی کی تعظیم کرنی، توقیر کرنی، اس کی صفات کاملہ بیان کرنی، اس کی اعلیٰ صفات بیان کرنی، جس طرح اس آیت میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اعلیٰ صفات خود بیان کر رہے ہیں. تو ہم ان تمام انبیاء جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان تمام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کرے، ان کے اوصاف بیان کریں، تو پھر بھی ہم بات کریں کہ ہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ سے بھی افضل ہیں فضیلت کے معیار سے. اور جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب تھا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت زیادہ درجے آگے کا علم غیب اللہ کے حکم سے عطا کیا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت میری بہت فیوریٹ ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف ہو رہی ہے، تمام انبیاء کی تعریف ہو رہی ہے، اس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے. تو اس کو بہت پیار سے، محبت سے پڑھا کریں.
تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی ایمان والے ہو، دل میں ایمان موجود ہے، تو یہ آیت ایک روشن دلیل ہے، ایک کھلی نشانی ہے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مراتب کو بیان کرتی ہوئی۔ تو آیت نمبر 50 کی طرف چلتے ہیں۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب میں نے جو گزشتہ آیت گزری، آیت نمبر 48 پچھلے سبق میں، اس میں آئی تھنک وہ پچھلے سبق میں جتنی آیات پڑھی اس میں کسی ایک آیت میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو تورات کا بھی علم سکھایا گیا اور انجیل کا بھی، اور جب آپ قیامت کے قریب آئیں گے تو آپ قرآن کے علم کے ماہر ہوں گے اور احادیث کے علم کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اس آیت میں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اوپر نازل کی گئی تھی تورات، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا بھی علم تھا، تورات کی بھی تصدیق کرنے والے تھے، کیونکہ آپ پر انجیل نازل کی گئی تھی، تو انجیل کے احکامات کے ساتھ آپ تورات کے ماننے والے بھی تھے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ظاہری معجزات دکھاتے ہوئے اپنی نبوت کا جب ثبوت دیا تو یہ بھی فرمایا کہ اے بنی اسرائیلیو، تم ڈرو نہیں کہ میں اپنے سے پہلی جو کتاب تورات ہے اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوں، بلکہ اسے سچا کرنے کے لیے ہی آیا ہوں، اور اگر میں انجیل جو مجھ پر نازل کی گئی میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں تو میں ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی گئی۔ اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرا آنا تمہارے لیے روحانی نعمت ہے کہ تمہاری بد کرداریوں کی وجہ سے جو تم پر سختیاں کی گئی تھیں، یاد رہے جو ہم نے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا حال پڑھا نا، کہ جو ان پر ہر دفعہ وہ ناشکری کرتے تھے وہ نعمت چھین لی جاتی، تو بعض ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے حلال چیزیں بھی، پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تمہاری بد کرداری کی وجہ سے تم پر جو سختیاں کی گئی تھیں، میری شریعت میں انہیں اٹھا دوں گا، اور جو طیب اور طاہر چیزیں، جو پاکیزہ چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی، میں ان کو حلال بھی کر دوں گا۔ یہ کون سی چیزیں تھیں؟ قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، آگے انشاءاللہ ڈیٹیل بھی آئے گی ان کی اگلی صورتوں میں کہ کون سی ایسی چیزیں تھیں جو یہودیوں پر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھیں۔ تو فرمایا گیا کہ میں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، یعنی انجیل لے کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور میرے اطاعت گزار بنو، کیونکہ میں بھی دین توحید کا پیروکار ہوں، میں بھی ایک اللہ کی عبادت کی ہی تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ تو ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، آیت نمبر 51، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی عقائد اور اعمال رب تک پہنچانے والا، جو عقائد درست ہوں اور عمل درست ہوں تو یہ رب تک پہنچنے کا رستہ ہے، اور نبی رب تک پہنچنے کا رستہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرما رہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں، اللہ کی عبادت۔ یعنی یہاں پر عیسائیت کا پھر رد ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے خود فرمایا کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی سارے پیغمبروں نے جس رستے کی طرف تبلیغ کی، جس سیدھے رستے کی طرف تمام کی رہنمائی کی، میں بھی اسی کی تبلیغ کرتا ہوں، میں بھی دین توحید کی تبلیغ کی دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کے احکامات کی پیروی کرو اور رب العالمین کو وحدہ لا شریک ہی مانو۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سوری غلطی سے میں پچھلی ہی آیت پہ دوبارہ چلی گئی تھی، 51 تک ہی اس آیت یہاں تک کا سبق ہے آج کے لیکچر کا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبق کافی زیادہ ہو گیا، مطلب ٹائم کافی ہو گیا، ویڈیو لیکچر لمبا ہو رہا ہے، تو باقی کا میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔